السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر میں سورۃ الکوثر کے تجوید رولز دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 میں پہلا لفظ ہے انا۔ نون مشدد ہے تو نون مشدد کو اکمل غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انا الگ لفظ ہے اور اعطیناک الگ لفظ ہے۔ انا کی اینڈنگ ہو رہی ہے الف حرف مد سے اور اعطیناک کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے حمزہ سے، تو کیونکہ یہ مد دو سپریٹ لفظ کے درمیان بن رہی ہے تو یہ ہو گیا مد جائز منفصل، اور اس کو دیتے ہیں 4 یا 5 کاؤنٹس، اور ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کریں گے۔ تو اس الف کو ہم 4 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے۔ انا تو یہ جو ان کی آواز آ رہی ہے یہ نون مشدد کے اکمل غنہ کی وجہ سے ہے، اور یہ آ جو ہم 4 کاؤنٹس تک لمبا کھینچ رہے ہیں یہ مد جائز منفصل کی وجہ سے ہے۔ سب سے لاسٹ آیت میں بھی نون مشدد ہے، اس پر بھی اکمل غنہ کریں گے۔ ان شانئک، ان۔ اب تفخیم حروف کی مارکنگ کر لیتے ہیں۔ جہاں جہاں پرپل ڈاٹ لگی گئی ہے وہ ہے تفخیم حرف۔ اعطیناک کا جو تو ہے اس کے اوپر اپر ایرو مارک کر لے، وہ ہے تفخیم حرف، اور اسی طرح فصلی کا جو صاد ہے اس کے اوپر بھی اپر ایرو مارک کر لے، یہ بھی ہے تفخیم حرف۔ اب مد اصلی کی مارکنگ کر لیتے ہیں۔ پنک ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے، تو پنک ہائی لائٹ دے کر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر مد اصلی کے 2 کاؤنٹس ہو رہے ہیں۔ اعطیناک، نا جو ہے اس کے اوپر الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ شانئک، شا یہاں پر بھی الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ حمزۃ الوصل کو ہم وصلاً نہیں پڑھتے، تو یہ جو کاف فتح اور لام ساکن کے درمیان لیٹر ہے وہ ہے حمزۃ الوصل۔ اس کے نیچے آپ کراس مارک لگا لیں کیونکہ اس کو وصلاً نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ کاف فتح کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر انا اعطیناک الکوثر، کلکوثر، تو کاف فتح کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح آیت 2 میں آ جائے، واو فتح اور نون ساکن کے درمیان بھی حمزۃ الوصل ہے، آپ اس کو کراس آؤٹ کر لیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ واو فتح کو نون ساکن کے ساتھ جوڑ کر ونحر، ونحر۔ ونحر میں ہم نون ساکن کا ایک نیا رول دیکھتے ہیں جس کا نام ہے اظہار۔ یہاں اسکرین کے اوپر دیکھیں نام لکھا ہوا ہے اظہار۔ تو اظہار کو سمجھنے سے پہلے ہم حروف حلقی دیکھ لیتے ہیں کہ حروف حلقی ہوتے کیا ہے۔ یہ جو 6 لیٹرز ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 لیٹرز حلق سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، تروٹ سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، حروف حلقی یا تروٹل لیٹرز۔ تو اظہار کا رول یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد، جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تب اس نون ساکن یا تنوین کو ہم پراپرلی پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے اظہار۔ جیسے پہلے بھی ہم نے نون ساکن کے کچھ رولز دیکھے تھے، اخفا دیکھا تھا۔ اخفا میں ہم نے کیا کیا کہ نون کے مخرج کو استعمال نہیں کیا، نون کو چھپا دیا۔ پھر ہم نے ادغام بھی دیکھا تھا، ادغام میں ہم نے کیا کیا، نون کو اس کے اگلے لیٹر کے اندر مرج کر دیا، لیکن یہ ہے اظہار۔ یہاں پر ہم زبان کو نون کے مخرج پر پراپرلی رکھ کر نون کے مخرج کو کلیئرلی ادا کریں گے، کلیئرلی واضح کریں گے، اور اس واضح کرنے کے دوران ہم کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں دیں گے، جیسے کہ ونحر، یہ غلط ہوگا، کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں ہوگا۔ نون کی صفت میں فطرتی غنہ ہوتا ہے، ہم چاہے نہ چاہے نون کو ادا کرتے وقت ناک کی آواز استعمال ہوتی ہی ہے،
تو یہ جو نیچرل غنہ ہے وہ تو آئے گا ہی، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں دیں گے۔ یہاں نون ساکن کے فوراً بعد ح ہے، اور ح ان 6 حروف حلقی کا ہی ایک لیٹر ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا ونحر، ونحر، بس، یعنی نون کا اظہار کیا اور کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں دیا۔ تو یہ تھی اظہار کی ڈیٹیلز۔ اب اسکرین کے نیچے لیفٹ سائڈ دیکھیں، لیفٹ سائڈ اسکرین پر 3 لیٹرز ہیں، ثا، ذال، ظا۔ ان 3 لیٹرز کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ ہم زبان کو باہر نکالیں گے، منہ کے باہر نکالیں گے، اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں کو ٹچ کریں گے اور اس طرح ٹچ کریں گے کہ زبان کی نوک باہر سامنے والے کو نظر آتی رہے گی۔ اب آیت 1 میں آ جائیں، الکوثر۔ الکوثر کا جو ثا ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ زبان اٹھے گی، اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرے گی اس طرح کہ زبان کی نوک باہر نظر آتی رہے گی۔ آپ یہاں اس کی مارکنگ کر لیں۔ اب رو کے احکام دیکھ لیتے ہیں کہ موٹا پڑھنا ہے یا باریک۔ آیت 1 میں آ جائیں، الکوثر۔ یہ رول تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی ورڈ پر وقف کرتے ہیں، اگر اس پر فتح، ضمہ، کسرہ کوئی حرکت ہو تو ہم اس حرکت کو ہٹا کر اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی رو کی فتح کو ہم نے ہٹا دیا اور یہاں پر ساکن لگا دی۔ اب رو ساکن ہو گیا، نہ اس پر فتح ہے، نہ ضمہ ہے، نہ کسرہ ہے، تو اب کیسے پتہ چلے کہ رو کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ تو ہم اس رو کی حرکت ڈھونڈیں گے۔ کیسے؟ پچھلے والے لیٹر کی حرکت سے لیں گے۔ پچھلا والا لیٹر ہے ثا اور ثا کے اوپر ہے فتح، تو اس فتح کی وجہ سے اس رو ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ اپر ایرو مارک کر لیں۔ آیت 2 میں آ جائیں، لی ربیکا۔ لی ربیکا کا جو رو ہے اس کے پر آلریڈی فتح لگی ہوئی ہے، تو فتح کی وجہ سے اسے موٹا پڑھیں گے، اپر ایرو مارک کر لیں۔ ونحر، رو ساکن ہے، کیونکہ ساکن ہے ہم اس کی حرکت پیچھے والے لیٹر سے لیں گے۔ پچھلا لیٹر ح ہے، ح کے اوپر فتح ہے، تو اس فتح کی وجہ سے اس رو ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا، اپر ایرو مارک کر لیں۔ اسی طرح سب سے لاسٹ لیٹر، سب سے لاسٹ ورڈ هو الابتر، رو پر ضمہ ہے، ضمہ کو ہٹا کر ہم ساکن کر لیں گے، اور کیونکہ رو ساکن ہے ہم پچھلی حرکت پر ڈیپینڈ کریں گے۔ پچھلی حرکت فتح ہے تو اس فتح کی وجہ سے اس رو ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا، هو الابتر۔ تو یہ تھے رو ساکن کے رولز۔ اور یہاں جو با ساکن ہے یہ قلقلہ لیٹر ہے، اس پوری صورت میں صرف ایک ہی قلقلہ لیٹر ہے، اس کو مارک کر لیں، هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔